جو بدر کے میدان میں گئے تھے کوئی ایک بھی ان میں ایسا نہیں تھا جو اپنی جان کی پرواہ کرتا تھا، سارے جانیں لٹانے والے تھے، سارے بہادر تھے، سارے شجاع تھے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ مشورہ کیا نا کہ کون ہوگا حضور علیہ السلام کے ساتھ، کون آپ کی خدمت پہ مامور ہوگا تاکہ کوئی ایک مشرکین میں سے یہاں نہ آ سکے، چاروں طرف سے حملہ بھی ہونا ہے، حملہ روکنا بھی ہے اور مد مقابل پہ حملہ بھی کرنا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی تحفظ کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، اس لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ کہتے ہیں واللہ ما دنا منا احد، اللہ کی قسم ہم میں سے ابھی کسی ایک نے بھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں آگے ہوتا ہوں، الا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہرا بالسیف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سر پہ تلوار لے کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ کام میرے حوالے ہے، تم میدان جنگ میں سنبھالو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑا شجاع ہونے کی، کہ مجھ سے بھی زیادہ بہادر تھے، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، میں ابھی فیصلہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں یا نہ کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کام میرے ذمہ ہے۔ اب چاروں طرف سے تیر روکے بھی انہوں نے اور مخالفین کو پکایا بھی انہوں نے، اللہ کے نبی کی حفاظت بھی انہوں نے کی تھی۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلاۃ، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقات میں سے بنی نوع انسان کو سب سے زیادہ فضیلت دی۔ پھر بنی نوع انسان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو اور انبیاء کو فضیلت دی۔ پھر انبیاء اور رسولوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو سب سے پر فضیلت دی۔ اسی طریقے سے انبیاء کی امتوں میں سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر فضیلت دی۔ تمام انبیاء اور رسولوں کی امتوں میں سے افضل ترین امت قرار پائی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اسی قانون قدرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت میں بھی سب سے افضل ہستی یا سب سے زیادہ فضیلت آپ کے امتیوں میں سے جس امتی کو دی، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، نہ ماننے سے آپ کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ ہم اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے عقیدہ وہی رکھنا چاہیے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ حضور علیہ السلام کے امتیوں میں سب سے افضل امتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میں نے امتی کہا تو اس میں آپ کی اہل بیت اطہار بھی آئے گی، کیونکہ وہ بھی آپ کے امتی ہیں۔ تو آپ کے امتیوں میں سے سب سے افضل امتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مناقب عطا کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خوان بھی ہیں، جن کو اس حوالے سے تو ہم بہت جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ان کے لیے ممبر بچھایا کرتے تھے۔ وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے سامنے جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منقبت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کا لب لباب آپ کے گوش گزار کر کے اپنے اس ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جب گنے نا تو انہوں نے کہا امت میں سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے امت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر سب سے بڑے صوفی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر فرمایا سب سے بڑے صاحب شریعت و طریقت، شریعت اور طریقت کے راستے پر سب سے زیادہ چلنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا علم میں سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا صدق کے لحاظ سے سب سے افضل آپ ہیں۔ پھر آخری جو جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، تو فرمایا وفا میں سب سے زیادہ وفادار آپ کی امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے یہ مناقب بیان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر جو جملہ ارشاد فرمایا حدیث کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا احسنت یا حسان، اے حسان تو نے بڑی اچھی تعریف کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل ہیں تو ان میں سے آج صرف ایک مرتبہ آپ کی سیرت میں سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، جاہلیت کی وجہ سے ہمارے پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ کی امت میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا، شجاع جس کو کہا جاتا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے زیادہ شجاع کون تھا، بہادر کون تھا۔ تو اس سلسلے میں روایت پیش کرتا ہوں، بزاز مسند بزاز کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ اب جب شجاعت کی بات آئے نا تو سب سے پہلے ذہن میں جاتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی۔ بہت بڑے شجاع تھے، بہت بڑے بہادر تھے، اسلام کے لیے انہوں نے بہت خدمات انجام دی۔ حضرت ام المومنین حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور خلافت تھا۔ مسند بزاز میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 3 اور 4 کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا نا، حدیث کے الفاظ ہیں یا ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگو آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو سارے متوجہ ہو گئے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ہم سے کون سا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے سوال یوں کیا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو من اشجع الناس، مجھے بتائیے سب سے زیادہ بہادر کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ بات مجھ سے پوچھی جائے تو جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے، جتنا ہمارا علم ہوتا ہے، اس کے مطابق تو ہم فوراً جواب دیں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی عقیدہ تھا آپ کے ساتھیوں کا بھی، جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب آپ نے ان سے سوال کیا نا، اسی لیے تو آپ یہ سوال کر رہے تھے، یا ایھا الناس من اشجع الناس، حدیث کے الفاظ ہیں لوگو تم میں سب سے زیادہ پتہ ہے کون شجاع ہے، کون شجاع بھی نہیں کہا، اشجع کہا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کسی کے مقابلے میں آتا ہے۔ من اشجع الناس، آپ نے فرمایا سب کے مقابلے میں، گویا آپ نے اپنے آپ کو بھی شامل کر، میرے مقابلے میں بھی زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ سوال کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، جب آپ امیر المومنین تھے، اس وقت آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہ سوال کیا، جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں، تو سب نے بالاتفاق ایک ہی جواب دیا، انہوں نے کہا انت یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کے علاوہ کون بہادر ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ آپ ہی سب سے زیادہ شجاع ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، آپ سے زیادہ کوئی نہیں شجاع ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے
اشجع پوچھا ہے، میں نے شجاع نہیں پوچھا۔ شجاع مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بہادر کو کہتے ہیں، بہت بڑا بہادر۔ لیکن اشجع اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ کسی کے مقابلے میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے شجاع کی بات نہیں کی، شجاع میں ہوں، اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا اما انی ما بارزنی احد الا انتصفت منہ، تم میری بات کرتے ہو کہ میں شجاع ہوں، ہاں میں شجاع ہوں، میں بہادر ہوں۔ آپ نے پہلے اپنی بھی فضیلت بیان کی، فرمایا میری فضیلت تو یہ ہے نا کہ میرا یہ مقام ہے کہ کوئی مد مقابل میرے آئے نہ سامنے، مجھ سے مقابلہ کرنے کی خواہش کرے۔ اما انا ما بارزنی احد، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی ایک بھی میرے مقابلے میں آئے، مجھے کہے کہ آؤ میرے مقابلے میں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں مجھے پکارے، مبارز کہتے ہیں نا اپنا مد مقابل طلب کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا اما انی ما بارزنی احد الا انتصفت منہ، جو بھی مجھے پکارے نا کہ آؤ میرے مقابلے میں پھر اس کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، پھر وہ اپنے قدموں پہ جا نہیں سکتا، میں اس کا کام تمام کرتا ہوں، میں اتنا شجاع ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا آج میں نے شجاع کی بات نہیں کی، میں جو تم سے پوچھ رہا ہوں تو یہ نہیں پوچھ رہا کہ شجاع کون ہے، میں پوچھ رہا ہوں اشجع الناس، شجاع سے بھی زیادہ کون شجاع ہے، جو میرا مقام ہے مجھ سے بھی زیادہ کون بہادر ہے۔ اسی لیے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا۔ اب سارے خاموش ہو گئے، جب سب خاموش ہو گئے کہ ہمارا تو جو ذہن ہے یا تصور ہے وہ آپ تک ہے، آپ سے آگے تو ہمیں کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی آپ سے زیادہ بہادر ہو سکتا ہے، یہ ہمارے علم میں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے ساتھیوں نے نہیں کہا۔ آپ نے جب یہ فرمایا نا کہ اما انی ما بارزنی احد الا انتصفت منہ، میرے بارے میں بات کرتا ہوں، میں واقعی شجاع ہوں، میرا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ کوئی مجھے مبارز کہے، طلب کرے مجھے مقابلے کے لیے، تو پھر میں اسے اس کا کام تمام کر کے چھوڑتا ہوں، کوئی اتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو۔ لیکن میں نے تم سے پوچھا ہے اشجع الناس، مجھ سے بھی زیادہ بہادر کون ہے؟ تو جب سارے خاموش ہو گئے نا تو حدیث کے الفاظ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکنہ ہوا ابو بکر، اگر تمہیں نہیں پتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے امتیوں میں ایک امتی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتیوں پر فضیلت دے دی ہے، ہر لحاظ سے وہ فضیلت والے ہیں۔ تو آج بحیثیت شجاع جب میں نے تم سے سوال کیا تو سنو، فرمایا لیکن ہوا ابو بکرن، اگر حضور علیہ السلام کی امت میں کوئی سب سے زیادہ شجاع دیکھنا چاہتے ہو جو مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہو، حالانکہ میرا مقام یہ ہے کہ مجھے کوئی مبارز طلب کرے تو پھر میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں، لیکن مجھ سے بھی کوئی بہادر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اچھا، جب آپ نے یہ بیان کیا نا، اب ظاہر ہے لوگوں کا تصور اس وقت ہو چکا تھا کہ آپ سے زیادہ کوئی شجاع ہو نہیں سکتا، آپ نے یہ تو فرما دیا کہ لیکن وہ ابو بکر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہے، اللہ نے انہیں زیادہ شجاعت عطا کی ہے مجھ سے بھی زیادہ، تو پھر اس پر دلائل تو دینے چاہیے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کام یوں ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے پھر اس پر دلائل دینے شروع کر دیے۔ پہلی دلیل جو آپ نے اس پر دی نا، ذرا وہ دلیل سنیے۔ آپ نے دلیل شروع کی، آپ نے فرمایا میرے یاروں تمہیں یاد ہوگا اسلام و کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہوا تھا بدر کے میدان میں، تو جب بدر کے میدان میں معرکہ ہوا تو ہماری تعداد تھوڑی تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی، اور ہمارے روح رواں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تھے، ہم نے ان کی بھی حفاظت کرنی تھی، اور ہمیں پتہ تھا کہ ان کی پوری توجہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ ہوگی، وہ تو صرف اٹیک کریں گے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر، کیونکہ ان کے تو بڑے دشمن حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہی تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا لرسول اللہ عریشن، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم کو بار صحابہ اکرام نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے ہم نے ایک چھپر بنایا، عریش چھپر کو کہتے ہیں، آج اسی جگہ پہ مسجد عریشہ بنی ہوئی ہے، بدر کے میدان میں جس جگہ پہ چھپر بنایا گیا تھا وہاں آج مسجد عریشہ بنائی گئی ہے، تو حضور علیہ السلام کے لیے چھپر بنایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چھپر بنایا، انا جعلنا لرسول اللہ عریشن، جب ہم چھپر تیار کر چکے نا کہ یہاں پہ بیٹھ کر حضور علیہ السلام حکم صادر فرمائیں گے، اب آپ بالکل اس میدان کے اوپر مسجد عریشہ، آج بھی جو وہاں پہ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے،
گراؤنڈ وہ میدان نیچے ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے چھپر بنایا کہ اللہ کے محبوب اس میں تشریف فرما ہوں گے. یہاں سے دیکھ کر آپ پوری صورتحال کا جائزہ لیں گے, ہمیں احکام فرمائیں گے. تو اس لیے ہم نے اس چھپر جب بنا چکے تو ہم نے سوچنے لگ پڑے کہ یہاں حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے کتنے صحابہ معمور کریں گے. چاروں طرف سے انہوں نے تیر برسانے, حملہ کرنا ہے. تو حضور علیہ السلام کی ذات کی حفاظت تو ہم نے کرنا ہے. تو کتنے بندے ہونے چاہیے جو یہاں پہ تیر روکے بھی اور مد مقابل کو تیر مارے بھی, کہ آپ کی حفاظت ہو سکے, آپ تک کوئی نہ پہنچ سکے. تو کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قلنا من یکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم بیٹھ کے ہم نے کہا کون ہوگا حضور علیہ السلام کے ساتھ, آپ کی بارگاہ میں کون کھڑا ہوگا, کون کون یہاں پہ موجود ہوں گے. لئلا یؤوی الیہ احد من المشرکین, کیوں کہ مشرکوں میں سے کوئی یہاں تک نہ پہنچ سکے, کسی کی رسائی یہاں تک نہ ہو سکے. حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا. سارے شجاع تھے وہاں پہ, سارے جانیں لٹانے والے تھے. جو بدر کے میدان میں گئے تھے کوئی ایک بھی ان میں ایسا نہیں تھا جو اپنی جان کی پرواہ کرتا تھا. سارے جانیں لٹانے والے تھے, سارے بہادر تھے, سارے شجاع تھے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ مشورہ کیا نا کہ کون ہوگا حضور علیہ السلام کے ساتھ, کون آپ کی خدمت پہ معمور ہوگا تاکہ کوئی ایک مشرکین میں سے یہاں نہ آ سکے. ہم ابھی سوچ رہے تھے, خواہش تو ہر کسی کی تھی, لیکن یہ بات بہت بڑی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو کچھ ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے ہم ابھی دل میں یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم ہاں کریں یا نہ کریں. یہاں کھڑے ہونے کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں یا نہ کریں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما دنا احد الا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں ابھی ہم دل میں سوچ رہے تھے کہ ہاں کریں یا نہ کریں, اپنے آپ کو پیش کریں یا نہ کریں, کہ مقام بہت مشکل ہے. چاروں طرف سے حملہ بھی ہونا ہے, حملہ روکنا بھی ہے, اور مد مقابل پہ حملہ بھی کرنا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام کی تحفظ کی بات ہے, عظمت کی بات ہے. اس لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے. کہتے ہیں واللہ ما دنا منا احد, اللہ کی قسم ہم میں سے ابھی کسی ایک نے بھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, میں آگے ہوتا ہوں, الا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہرن بالسیف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سر پہ تلوار لے کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ کام میرے حوالے ہے, تم میدان جنگ میں سنبھالو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑا شجاع ہونے کی, کہ مجھ سے بھی زیادہ بہادر تھے. میں بھی وہاں پہ موجود تھا, میں ابھی فیصلہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں یا نہ کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کام میرے ذمہ ہے. اب چاروں طرف سے تیر روکے بھی انہوں نے اور مخالفین کو پگایا بھی انہوں نے, اللہ کے نبی کی حفاظت بھی انہوں نے کی تھی. یہ ایک دلیل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دی. آپ نے اس پر بے شمار دلائل دی. اب میں وقت کے لحاظ سے آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں جتنا میرا وقت ہے. ابھی تو وقت ہے, ایک اور دلیل میں بیان کر دیتا ہوں جو حضرت علی المرتضیٰ اب میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے بیان کی. البدایہ والنہایہ حدیث کی کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 3 اور 4 کے اندر یہ ساری روایتیں موجود ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کس طرح لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے ان کی شجاعت والے پہلو پہ دلائل دیے. تو دلائل کتنے مضبوط ہیں, کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک اور دلیل دیتا ہوں. اور آپ نے واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تمہیں پتا تھا اسلام میں مسلمانوں کا کیا حال ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے مردوں میں کلمہ پڑھنے والے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضور علیہ السلام جب باہر نکلا کرتے تھے نا ان حالات میں, تو مشرکین مکہ اگر قریش وہاں پہ بیٹھے ہوتے تو بہت مرتبہ حضور علیہ السلام کو پکڑ لیا کرتے تھے, آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے, آپ کو ایذا دیا کرتے تھے. وہ تو حدیث کے اندر موجود ہے نا کہ ایک مرتبہ آپ کعبۃ اللہ شریف کے پاس سجدے میں تھے تو آپ کے کندھے مبارک پر انہوں نے اوجڑی رکھ دی. حضور علیہ السلام نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھی. انہیں کسی نے بتایا, وہ آئیں, انہوں نے آ کر اوجڑی اتاری آپ کے کندھے مبارک سے.
اتنی تکلیفیں حضور علیہ السلام کو دی گئیں. اسی کو دلیل بناتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ واقعہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَخَذَتْهُ قُرَيْشٌ. بہت اسلام کی ابتدا کی بات تھی, میں اس وقت کلمہ پڑھ چکا تھا, لیکن میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی. میں نے اس وقت دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو راستہ چل رہے تھے تو آپ کو قریش نے پکڑ لیا, مشرکین مکہ نے آپ کو پکڑ لیا, آپ کی اپنی جماعت اپنے قبیلے کے لوگوں نے پکڑ لیا. اور کیا فَهَذَا جُحَادُهُ وَهَذَا يُطَلْتِلُهُ. کوئی حضور علیہ السلام کو اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مار رہا تھا, آپ کو تکلیف دے رہا تھا, کوئی ہاتھوں سے تکلیف دے رہا تھا. حضور علیہ السلام کو وہ ایذا دے رہے تھے. سارے قریش اکٹھے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اکیلے تھے, اور ساتھ ساتھ وہ زبان سے آپ کے بارے میں یہ الفاظ بھی کہتے تھے, انتا جہلت الآلۃ الہا واحدا. تو وہ ہے جو ایک خدا کو ہونے کا اعلان کرتا ہے, ہمارے تو بے شمار خدا ہے, تو ہمارے خداؤں کی نفی کرتا ہے, تو کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو. تو یہ وہ زبان سے بھی حضور علیہ السلام کو تکلیف دے رہے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی دے رہے تھے اور ہاتھوں سے بھی دے رہے تھے. کہتے ہیں معاملہ ایسا تھا کہ وہ زیادہ تھے. حضور علیہ السلام اکیلے تھے, ہم دیکھ رہے تھے جو چند صحابہ تھے اس وقت جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. ہم میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی حفاظت کرے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی اسنا میں ہم وہاں پہ کھڑے تھے, فَوَاللَّهِ مَا دَنَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ. اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس جانب سے آئے, لیکن جیسے ہی پہنچے وہ آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی حفاظت پہ معمور ہو گئے. اب یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو بیان کر رہے ہیں, آپ کی شجاعت پر دلیل دیتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کوفہ کی جامع مسجد کے سامنے انہیں بٹھا کر یہ خطبہ دے رہے تھے. تو ذرا یہ خطبہ سنیے کس انداز سے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کر رہے تھے. کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا دَنَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ. اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی قریب نہیں ہوا مشرکوں کے, کوئی بھی حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آگے نہیں ہوا, الا ابو بکر, سوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جب آئے یضرب ویجاہد ھذا ویطلطل ھذا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی لاتیں بھی چلانا شروع کر دی, اپنے گھونسے بھی چلانا شروع کر دیے. ایک کو اس سامنے پھینکتے, دوسرے کو اس جانب پھینکتے. جب سب کو ہٹا چکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں پہ کھڑے ہو کر اس مجمع میں جہاں اپنی ایمان لانے کا اعلان کرنا بھی بڑا مشکل تھا, کوئی کہتا میں مومن ہوں اس کو قتل کر دیا کرتے تھے. اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری موجودگی میں ویلکم اتقتلون رجلا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب انہیں ہٹا چکے حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے, تو انہیں مخاطب کر کے کہا تباہ ہو تم, اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ. تم ایک ایسے مرد کے ساتھ لڑائی کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ ایک رب ہے, اللہ ایک رب ہے. تمہارا اس کے ساتھ جھگڑا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ایک رب ہے, اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو. فَبَقَا حَتَّى أُفْضِلَتْ لِحِيَّتُهُ. اب یہ روایت کے الفاظ ہیں, راوی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام جب بیان کیا نا, تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے. اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آپ کے آنسوؤں سے. جب یہ بیان کر چکے فرماتے ہیں یہ ہے شجاعت, کہ جب جان کا خطرہ تھا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی حفاظت کی. اسی لیے آپ نے سوال کیا تھا من اشجع الناس, لوگوں مجھ سے بھی زیادہ کون بہادر ہے, یہ اس لیے آپ نے سوال کیا تھا. جب کافی دیر بعد آپ سکون میں آئے نا, تو پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا سنو, اب تم مجھے بتایا, انشدکم اللہ, میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. آپ نے پھر سوال کیا آپ لوگوں سے, آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں, مجھے بتاؤ امومن آل فرعون خیر ام ہوا, کیا وہ جو فرعون کا قبیلے کا مومن تھا وہ بہتر ہے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بہتر ہے؟ اب اس کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ کو واقعہ بیان کرنا پڑے گا. 24ویں پارے کے اندر قرآن مجید میں ایک سورہ مومن ہے. اس کو سورہ مومن اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک یزکیل نامی فرعون کا کزن تھا,
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا کلمہ چھپایا ہوا تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا تھا اپنا ایمان۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم نے حملہ کیا نا، تو یہ آ گیا، اس نے ان کی منت کی، ان کو سائڈ پہ بٹھا کر انہیں کہنے لگا کہ تم اس لیے ان سے لڑائی کرتے ہو نا کہ یہ کہتے ہیں رب ایک ہے، تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، اگر جو یہ دلائل لائیں اگر یہ سچے ہوئے، یہ جھوٹے ہوئے تو ان کا جھوٹ ان پہ آئے گا، سچے ہوئے تو پھر جو تمہیں ڈراتے ہیں نا وہ تمہیں پہنچے گا۔ اس نے اس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی نا، آپ کی حفاظت کی، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سورہ مومن کا نام اس کے نام پہ رکھ دیا گیا، اور سورہ مومن کے پورے رکوع میں اس کا واقعہ بیان ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اگر وقت ہوتا تو میں پورا واقعہ بھی آپ کو قرآن مجید کی آیات سے سنا دیتا، لیکن وقت نہیں ہے۔ آخری جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کس طرح شان بیان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ آج ہمارا ایمان اس کے الٹ ہو رہا ہے، ہم ان کو آپس میں دشمن تصور کرتے ہیں تو تب سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا اہل بیت اطہار کے محب بنتے ہیں۔ ذرا شان دیکھیے، آپ نے جب ان کا واقعہ بیان کیا نا، ان کی شجاعت کا، تو اس کے بعد صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو قسمیں دے کر کہا، قسم ہے تمہیں اللہ کی، مجھے بتاؤ فرعون کا وہ مومن، اس کی قوم کا وہ مومن جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا، قیامت تک اب اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اس نے اپنے نبی کی حفاظت کی تھی لیکن ایمان چھپا کے حفاظت کی تھی، وہ بہتر ہے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہتر ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے، پھر ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تو حدیث کے الفاظ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ اب ذرا وہ جواب سنیے۔ قال علی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فواللہ لصاحت من ابی بکر خیر من ملء الارض من موم آل فرعون۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک گھڑی ایک جانب، بھری ہوئی زمین آل فرعون کے ایمان والوں سے ایک سائڈ پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو فرعون کا وہ ایک مومن تھا نا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آ گیا، جس کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا، اب رہتی دنیا تک اس کا تذکرہ قرآن میں ہوتا رہے گا، قرآن کی ایک سورت کا نام اس کے نام پہ رکھ دیا گیا۔ لیکن اس جیسی اگر زمین بھری ہوئی بھی بندے ہونا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی ایک گھڑی کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس پہ بھی دلیل دے دی، فرمایا ذاک مومن یکتم ایمانہ، وہ مومن وہ تھا جو ایمان چھپا کے اپنے نبی کی حفاظت کر رہا تھا، ھذا مومن یعلن ایمانہ، یہ وہ مومن تھے کہ جو اس مجمع میں بھی اپنے ایماندار ہونے کا اعلان کر کے اپنے نبی کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس لیے سب سے زیادہ شجاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔